اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعب الأوال بدينه وذكره ورياه. برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اصل ہے، ایمان اصل ہے اور بغیر ایمان کے ہماری کوئی بخشش نہیں. اعمال ہمارے جتنے چاہے اتنے ہو جائیں، ہمارے اعمال اگر زمین و آسمان کے برابر ہو جائیں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے اعمال ضائع ہونے والے ہیں. ایمان کی تجدید کے لیے اللہ، جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ فوج جو ہوتی ہے وہ بارڈر پہ ہوتی ہے، لیکن سال میں کچھ وقفہ ضرور وہ لوگ بیرکس میں گزارتے ہیں ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو جو کام بارڈر پہ کرنا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے، اس کی ٹریننگ ہو جائے اور اس میں وہ ایکسپرٹ ہو جائے. تب بارڈر پہ کوئی اگر دشمن حملہ کرے تو اس دشمن کے حملے کو روک سکیں، بچ سکیں اور پھر پلٹ کے ہم وار کر سکیں. بارڈر پہ ہم محفوظ رہ سکیں، اس لیے کچھ وقفہ ضرور وہ لوگ بیرکس میں گزارتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اور دنیا میں جتنے کام ہیں نا، تمام کے تمام کام دین کو دیکھ کے سیکھے لوگ. سائنس کی جتنی ترقی ہے قرآن سے ترقی ہے. قرآن کے رموز کو نکال رہے ہیں وہ لوگ، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا. جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا. ہم محنت چھوڑ دیے، خزانہ ہمارا ہے، خزانہ ہمارا ہے، لیکن وہ خزانے کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں، فائدہ ان کو ہوگا. ہم کو معلوم ہے وہ لوگ خزانہ ہے، خزانہ ہے، خزانہ ہے. سونے کا سکے، سونے کے سکے بھر کے رکھے، ہم استعمال ہی نہیں کریں. انہیں سکہ دیکھ جا رہا، بیچ رہا، پیسے لا رہا، زندگی کا اچھی آرام سے گزار رہا. ہم خالی ہمارے پاس خزانہ ہے، خزانہ ہے رکھ کے بیٹھے ہوئے. اصل ہمارے پاس ہے. یہ جو سسٹم ہے، یہ نظام پورا دین سے نکلا. رمضان اللہ تعالیٰ پہ اسی لیے فرض کیا کہ سال میں ایک بار ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. 11 مہینے ہمارے اوپر جو دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں، ان دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے قلب کو مضبوط کرنا. حضرت علامہ اکثر بولتے تھے، آدمی جسم کی کثرت کرتا ہے آدمی اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے. کوئی حملہ کر جائے، لڑائی ہوگی رستے میں، اگر ہم مضبوط ہے، طاقتور ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے. ہم جاتے جاتے آج کل تو ایسا ہو گیا، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، چھیڑ کے لڑنے والے لوگ ہو گئے. چھیڑ کے لڑنے والے کے اگر تیار دکھے اس کو تو ہم کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا. ہم اگر تیار دکھے، ہم مضبوط دکھے، ہم طاقتور دکھے، انہیں نہیں چھیڑتا. اگر لڑائی بھی ہوئی تو انہیں خود بھی کمپرومائز کر کے ختم کر دیں گے، بات کی فکر کرتا. کب کرتا؟ جب ہم اس کو مضبوط دکھنا، ہم اس کو مضبوط دیکھنا، ہمارے جسم کو مضبوط رکھنا. اسی طرح شیطان کا، نفس کا حملہ ہمارے قلب پہ ہوتا، تو قلب کو مضبوط رکھنا، قلب کو مضبوط رکھنا. جسم کی کثرت جسم کے دشمن سے بچاتی ہے.
خلق کی کثرت خلق کے دشمن سے بچاتی ہے. خلق کو مضبوط بنانا، ہمارا خلق مضبوط ہونا تاکہ شیطان کے جو حملے ہیں اس حملے سے محفوظ رہ سکے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمارے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے پہلے گناہ کا. اگر ہمارا قلب مضبوط ہے فوراً احساس کرتا کہ یہ جو خیال آ رہا یہ خیال اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، انہیں بچ جاتا. جو نہیں سوچا وہ اس وسوسے میں انہیں چلے جاتا. وسوسے کے ساتھ اس کی دنیا اس کے حساب سے آگے بڑھ جاتی. تو قلب کو مضبوط بنانا. قلب مضبوط کیسا بنتا؟ جسم مضبوط کیسا بنتا؟ بولے تو جم کو جانا، تعلیم کو جانا، مارشل آرٹ سیکھنا، یہ مختلف طریقے ہیں اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کثرت کرنا. قلب کیسا مضبوط بنتا بھائی؟ قلب کی کثرت کہاں ہوتی؟ قلب کی کثرت کیسا ہوتی؟ قلب کیسا مضبوط ہوتا؟ قلب لا الہ الا اللہ سے مضبوط ہوتا. قلب جو ہے لا الہ الا اللہ سے مضبوط ہوتا. ہم کیا بولتے؟ ہم جو ذکر کرتے کیا بولتے بھائی؟ لا الہ سے کیا کریں گے؟ ہم اپنے قلب میں جو کچھ بھی ہے سوائے اللہ کے اس کی محبت کو دور کر دیں اور ہلکی سی ضرب اپنے قلب پہ لگائیں. یعنی اللہ ما سوا اللہ جو کچھ ہے، ما سوا اللہ جو کچھ ہے سب کو نکال دیں گے. قلب میں کس کو رکھیں گے؟ صرف اللہ کو رکھیں گے، اللہ کی محبت کو رکھیں گے. جب قلب میں اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. شیطان حملہ کرتا لیکن اس کا وار ضائع جاتا. کشتی سیکھتے، داؤ رہتا پیج رہتا. انہیں داؤ مارا تو ہم پیج، مطلب اس کو داؤ کو ہم روکنا، اس کے داؤ کو ہم روکنے آنا. داؤ کو روکے تو اس کا داؤ ناکام ہو جاتا، ہم اپنا داؤ مار سکتے تھے. لیکن ہمارا دشمن کیا ہے؟ ہمیشہ داؤ میں لگا ہوا رہتا. ہم اس پہ داؤ نہیں مار سکتے. کب تک؟ اپنی حفاظت کر لے کے ہم کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کی مہلت دیا ہوا ہے. انہیں زندگی پوچھا، اے اللہ تو میرے کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھ، بول کے اللہ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ تیرے کو مہلت دیتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں. کب تک؟ وقت معلوم تک، یعنی قیامت تک. تو ہم اپنی حفاظت خالی ہم داؤ سیکھ پیج سیکھ لیتے بس ہے، اس کے حملوں کو روکنے کے قابل ہو گئے تو بس ہے. اس کے جو حملے ہیں اس کے حملوں کو روک کے ہم حفاظت کر کے اپنی حفاظت کر لیے اور چلے گئے دنیا سے، کامیاب ہو گئے. ہمارے آخرت پاک ہے، کامیابی سکون ہے. نہیں تو پھر ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں شیطان کھاتا کھاتا خبر کے سوال کے جواب دینے تک آتا، وہاں تک رہتا، جواب دینے سے روکتا. اور اگر بندہ جواب دے دیتا ہے، بندہ اگر خبر کے سوال کے جواب دے دیتا ہے تو وہی مٹی اپنی آنکھ پہ ڈالتا ہوا جاتا ہے کہ ہائے آج میں ناکام ہو گیا. لیکن اگر بندہ جواب نہیں دیتا، بندہ اگر خبر کے جواب نہیں دے رہا تو پھر ویسے پھریرے مارتا ہوا بڑی خوشی خوشی دے ایک میں نے اور ایک آدم کی اولاد کو دوزخ میں ڈھکیل دیا. شیطان وہاں تک ہے. شیطان سے بچنا، ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو طاقتور بنانا، ایمان مضبوط ہونا، ایمان طاقتور بننا لا الہ الا اللہ سے بنتا. اس کی تیاری رمضان میں اللہ تعالیٰ کرو بولے. رمضان میں رمضان میں دیکھیے آپ کیا ہے حدیث مبارکہ کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں. سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
اسی لیے ہر طرف ایک رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم دنیاوی رحمت دیکھ رہے ہیں، ہم دنیاوی رحمت دیکھ رہے ہیں، لیکن بزرگان دین اللہ والے اپنے دل کی مضبوطی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. رات بھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دن بھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے قلب کو مضبوط کرتے جاتے ہیں تاکہ شیطان کی بعد میں پھر 11 مہینے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے. شیطان کیسا کیسا آتا؟ رسول اللہ ہمارے اکثر بولتے ہیں کہ اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ شیطان کا تعارف بھی ہونا ہم کو ضروری ہے. اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہمارے شیطان کا تعارف بھی ہے. دشمن ہم کو معلوم رہا تو ہم دشمن سے بچیں گے. دشمن ہی نہیں معلوم کون دشمن ہے بولے تو، اس لیے شیطان کا تعارف بھی ضروری ہے. شیطان ہمارے جیسی شکل میں نہیں آتا. کوئی ہمارا دشمن ہے بول کے آیا تو ہم چھوڑتے اس کو. اگر کوئی دشمن میں تمہارا دشمن ہو، آ جاؤ دیکھ لیں گے بول کے معلوم ہو گیا فلاں دشمنی کر رہا، انہیں حملہ کر رہا میرے اوپر، میری جائیداد کا نقصان پہنچا رہا، انہیں سے میرے نقصان پہنچانے والا، چھوڑتے اس کو. دشمن معلوم ہو گیا تو دکھ گیا تو. اس لیے شیطان دکھتا نہیں، شیطان دکھتا نہیں، شیطان چھپ کے قلب پہ حملہ کرتا. اور ایک بڑا فرق یاد رکھ لینا، ہم سمجھتے کہ نماز نہیں پڑھنا، روزے نہیں رکھنا، یہ سب شیطان کرا رہا بول کے شیطان پہ ڈھکل دیتے. یہ سب شیطان پہ ڈھکل دیتے. شیطان ایمان کا چور ہے، اعمال کا چور نفس ہے. شیطان ایمان کا چور ہے، ایمان کی فکر اس کو معلوم ہے اعمال کتنے کم زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش سکتا ہے. اعمال چاہے کتنے خراب ہونے دو، کم ہونے دو، گناہ زیادہ ہونے دو، لیکن اگر ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے. لیکن بے ایمان کو نہیں بخشتا بولے اللہ تعالیٰ. اس لیے شیطان اصل جگہ پہ ہاتھ مارا، اصل ایمان پہ ہاتھ مارتا ہوں. اعمال ہم سے بہت اچھے کراتا، بہترین اعمال کراتا، لوگ دیکھ کے بولنا کیا عمل ہے بھائی. حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جن کی عبادتیں دیکھ کے تم اپنی عبادتوں پہ رش کرو گے. صحابہ کو بولے قرآن اسی پڑھیں گے تم رش کرو گے، تم سے بہتر قرآن پڑھنے والے ہوں گے عبادت، لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھے گا، جہاد کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، سب کرے گا، لیکن ایمان نکال لیں گا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی لیے میں ہمارے خانقاہ کا تورے امتیاز میں بار بار ہمیشہ بولتا ہوں، ایمان کی فکر کرنا، ایمان کو سلامت لے جانا، ایمان کی حفاظت کرنا. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے اللہ کے میں کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا. کسی اور سے مانگنا شرک ہے، کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا شرک ہے. اب کسی اور سے مانگنا شرک ہے تو اب دنیا میں ہم لوگ سامان دیتے تھے، یہ کیسا؟ قلب میں اللہ ہونا. ہمیشہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، سبب سے ہوتا. مانگنا اللہ سے، ذریعہ کیا ہے وہ دیکھ کے اس سے بات کرنا. مانگنا اللہ سے، سوال اللہ سے کرنا ہے، اپنا مطالبہ اللہ سے کرنا ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنا ہے. لیکن دنیا میں جو ذریعے سے اللہ دینے والا ہے وہ ذریعے کے سامنے ہم دے رہتے ہیں. ہم بیج نہیں ڈالیں گے جھاڑ پیدا ہونا بولے تو نہیں ہوتا، آم کا جھاڑ لگیں گے جام ہونا بولے تو نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک نظام بنا دیا، ایک سسٹم بنا دیا، وہ نظام اور سسٹم اللہ تعالیٰ فالو کر رہا اور ہم سے کروا رہا. وہ نظام کو اللہ تعالیٰ فالو کروانا. ہم نظام کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن ہماری توجہ، ہمارا نظام، ہمارا اللہ کے پاس. یہ لا الہ الا اللہ، یہی ایمان ہے. لا نافع الا اللہ، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے سوائے اللہ کے. جو بندہ اس پہ ایمان لا لیا، لا نافع الا اللہ پہ، انہیں کامیاب ہے. جو بندے کے قلب میں یہ بات آ گئی سوائے اللہ کی میری حاجت کو کوئی پوری نہیں کر سکتا،
دنیاوی راستے اختیار کرنا ہے، لیکن اس کا قلب مطمئن رہتا. اللہ سے مانگا میں ضرور اللہ میری حاجت پوری کرنے والا ہے. اللہ ہم کو ناراض نہیں کرے گا، ہم کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. وہ ایمان والا سوچتا ہے. یہ ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کرتے. ایمان کو اصل تو ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ 1200 مرتبہ ذکر نفی اس بات کرتا ہے. بزرگان دین کا ایک خاص طریقہ تھا کہ روزانہ تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد ادا کرتے اور 1200 مرتبہ ذکر نفی اس بات، اس کو بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ذکر نفی اس بات. نفی یعنی انکار کرنا، اس بات یعنی ثابت کرنا. کیا انکار کرنا؟ کہ دنیا میں کوئی حاجت روا نہیں. ثابت کیا کرنا؟ صرف اللہ ہے. لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. 1200 مرتبہ روز. یہ بزرگان ان کا عام طریقہ ہے. ہم کم از کم گھر میں اپنے بیٹھ کے ہفتے میں ایک بار کم از کم کر لینا. اور ایک ہم جو حلقے میں بیٹھ کے جو ڈسکس کرتے، جو بیان ہوتا، جو سوچتے، جو حلقے میں ذکر کرتے، اس کا اثر ہم یہیں چھوڑ کے نکل جاتے. اس کا اثر ہم یہیں چھوڑ کے گیٹ کے باہر نکلتے ہی یہ حلقہ ختم، پھر منگل کی تیاری، پھر منگل آیا تو دیکھیں گے. یہ 2 گھنٹے ہمارے اچھے گزر رہے ہیں. اس کے بعد کا وقت پھر کوئی مسئلہ. یہ 2 گھنٹے ہمارے جو گزر رہے ہیں، اس کا اثر ہماری باہر کی زندگی پہ بھی ہونا. میں مثال اس سے پہلے واقعہ بتایا تھا ہماری خانقاہ کا، کیسا مطلب باہر بھی اس کا اثر کیسا مضبوطی سے اس کو محسوس کریں. خانقاہ میں بیان ہوا عفو درگزر کے اوپر، معاف کرنا، معاف کرنا، عفو درگزر کے اوپر. خانقاہ میں بیان ہوا، تفصیل سے بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا. باہر نکل کے ٹھہرے پیر بھائی ہمارے پورے، ایسا کارنر پہ ہے وہ خانقاہ ہمارے حضرت اللہ کی، کارنر پہ خانقاہ ہے. وہ گاڑیاں رکھے ہوئے تھوڑے پیر بھائی خانقاہ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. آگے آ جاؤ بیٹے، آگے آ جاؤ. خانقاہ پہ ٹھہرے رہے. ایک نو سیکھا گاڑی کار لے کے ایسا پلٹا کے آگے ہو گیا، آگے پورا ادھر پہ سا ٹکر مارا. تمہارے پیر بھائی یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنے پہ ایسا گر گئے. پیچھے گاڑی تھی، کار تھی، بائک گرے، پیچھے اور ایک کار تھی، اس پہ رک گئے. انہیں رک گیا. وہ عفو درگزر کا جو بیان ہوا تھا اس کا اثر وہ لوگوں پہ تھا. بعد میں بولے وہ بیان تھا بول کے انہیں بچ گیا. اس کو پھر ہٹا کے اس کو معاف کر کے بھیجا دیا. پھر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سنے، حالانکہ بہت نقصان پہنچا ہے. گاڑیوں کے انڈیکیٹرز ٹوٹ گئے، گاڑیوں کے انڈیکیٹرز ٹوٹ گئے. وہ بچے کو خیر زیادہ مار نہیں لگا، اس صاحب کو تھوڑا گھٹنوں پہ ایسا رک گیا. ذرا ہوتا تو گھٹنے ٹوٹ سکتے تھے، کیونکہ پوری طاقت سے ویسا مارا. ایک کار تھی، بائک تھی سامنے، بائک سے رکنے سے انہوں ایسا بچ گئے پیچھے بائک پہ گر کے. اللہ بچانے والا اللہ ہے، کوئی بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن وہ عفو درگزر کا جو بیان کا اثر تھا، وہ عفو درگزر کے بیان کی وجہ سے انہیں بچ گیا. ان کے الفاظ ہیں. ہم جو سنتے، ہم سننے کے لیے نہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں سننے کے لیے ہم بیان نہیں سننا. ہم کیا اپنی عملی زندگی میں اس کو لا سکتے، اس کے لیے ہونا. ذکر کر کے چلے جا رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تو دیں گا، لیکن ذکر خالی ذکر کے لیے نہیں رہتا. ذکر خالی ذکر کے لیے نہیں رہتا، ذکر توجہ کے لیے رہتا. ذکر توجہ کے لیے رہتا. ہماری توجہ ہوتی نہیں ہوتی اللہ کی جانب. ہم مصیبت میں ہیں بھائی، ہم پریشانی میں ہیں. ہماری مصیبت پریشانی کون دور کر سکتا؟ ہماری مصیبت پریشانی، ہماری ضرورت کون پوری کر سکتا سوائے اللہ کے؟ سوائے اللہ کے کون پوری کر سکتا؟ جو جس کا ایمان جتنا ہے اتنا اللہ پہ توکل کرتا، یہ میری مصیبت، یہ میری پریشانی اللہ دور کرنے والا ہے.
دنیا کے جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کرے گا لیکن اس پہ توکل نہیں کرے گا. دنیا کے ذرائع پہ توکل نہیں، ذرائع پورے استعمال کرنا، ذرائع پورے استعمال کرنا، جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کرنا، لیکن توکل اللہ پہ کرنا، ترک نظر اسباب کرنا، اسباب کو نہیں چھوڑنا، اسباب ضرور ساتھ ہونا لیکن نظر اسباب پہ نہیں ہونا، نظر اللہ پہ ہونا. یہ مومن جو یہ تیاری کر لیا، خبر میں چلے گیا، انہیں کامیاب ہے. جو یہ جواب دینے کی تیاری کرا اور جو جیسے معاملات کرنا ہے ویسے معاملات کرا، اللہ کے احکامات کے تابع رہ کے کرا، انہیں کامیاب. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، یہ رمضان کس لیے آ رہا؟ لعلکم تتقون کے لیے آ رہا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون کے لیے رمضان ہے. متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنے والے ہو جاؤ، اوامر و نواہی کی پابندی کرنے والے ہو جاؤ، کامیاب. کوئی خلاف نہیں، کوئی مرضی کے خلاف نہیں، ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع. دنیا سکون سے گزارو، بیوی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، خیرات کرو، صدقہ کرو، لوگوں کی خواہشات کی فکر کرو، اپنے حقوق ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اللہ جو دیا الحمدللہ بولو، دوسروں کے مال پہ نظر مت رکھو. خلق کی جو بیماریاں ہیں، ابھی یہاں پہ دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں میں. دنیا میں کیا ہے بھائی؟ ہم ہیں. دنیا میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے؟ اکثر خاندانوں میں خاص طور پہ حسد کی وجہ سے ہوتے. حسد، جلن، کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں ہم اچھے نہیں رہنا وہ سامنے والا چاہتا، سامنے والا اچھا نہیں رہنا ہم چاہتے. حسد، اس کا نقصان ہو جانا، انہیں ترقی کر رہا، ارے اتنا کیسا ترقی کرا، تو دیکھیں میں بولا تھا بدماشی کرا کے ڈوب گیا. انہیں ڈوب گیا لیکن ہمارے اندر خوشی محسوس ہو رہی. سرکار نے کیسے فرمایا؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. یہ دنیا میں، لیکن یہ خلق کی بیماری ہے. یہ حسد کیا ہے؟ خلق کی بیماری ہے، اس سے بچنا. اللہ ان کو دیا ہے، الحمدللہ ان کی مرضی، اللہ میرے مقدر میں جو لکھا میرے لیے بس ہے. میں کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ زندگی میں کیا ہے، تندرست ہے، پریشان ہے، لیکن ان کا خلق مطمئن ہے. تمہارے جگہ ہوں گے تم کروڑ پتی ہوں گے، اللہ تم کا، میرے کو میں بھی اس میں بھی میں خوش ہوں، راضی ہوں. میں لائیو لوگوں کو دیکھا ہوں، اچھے لوگ پیمنٹ لگا ہوا، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، سائیکل پہ سواری کر رہے ہیں، لیکن کسی سے مروب نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی بڑی گاڑی میں آ گیا، مرسیڈیز میں آ گیا، بی ایم ڈبلیو میں آ گیا، ارے پیسے والا کیا بول رہا ہے، تم تمہاری جگہ ہم ہماری جگہ. مروب نہیں کسی سے. یہ ایمان کی علامت ہے. اور حسد جلن نہیں، ان کی خوشی میں ہم شامل ہونا. جنت میں جو لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے خلوق کو ان امراض سے پاک رکھے گا. اسی لیے جو درجے کی جنت میں رہیں گا، ہر ایک کو ایک درجے کی جنت نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی جنت الگ ہے، جنت الفردوس. ہم ادنا درجے کی جنت میں رہیں گے ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو حسد جلن نہیں ہوں گی. ہم ہماری زندگی میں، ہماری جنت میں ہم مطمئن رہیں گے. یہ خلق کی بیماری جو ہے وہ جنت میں نہیں رہیں گے. دنیا میں یہ خلق کی بیماری ہے. یہ خلق کی بیماری سے بچنا، یہ خلق کی جو بیماری ہے، یہ بیماری سے، یہ سب ایمان رہا تو یہ بیماریاں بھی جاتے، شیطان کا حملہ بھی نہیں ہوتا،
نفس بھی ہم سے دور رہتا، سب چیزیں ہوتے. ایک ایمان اگر آ گیا تو ایمان کی تیاری کرنا ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مصیبت آئی لا الہ الا اللہ، پریشانی ہے لا الہ الا اللہ، مصیبت خوشی ہے لا الہ الا اللہ. ہے نا؟ ہمارے ایک دوست تھے اچھے بہت ماشاءاللہ، بالکل بہت متقی پرہیزگار. تو ان کا تکیہ کلام کیا تھا؟ اللہ ہی الہ ہے بولتے تھے. اٹھتے بیٹھتے ایک ہی جملہ تھا، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی سوائے اللہ کا کوئی الہ نہیں. الہ یعنی حاجت روا، مصیبت پریشانی ضرورت پورا کرنے والا اللہ ہے. اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، ہمیشہ وہی ان کا جملہ، اللہ ہی الہ ہے. یہ ہمارا تکیہ کلام بننا، ہمارے ذہنوں میں آنا. 1000 بار بولے ہم دن میں، ایک دو بار تو خیال آئیں گا ہمارے کو کہ کیا بول رہا ہوں میں. 2 بار خیال آ گیا، 1000 بار میں 1000 بار بولے ہم، 2 مرتبہ خیال آ گیا ہم کو کیا بول رہا ہوں میں، تو سمجھنا کہ ہم وہ 1000 بار بولنا ہمارا کامیاب ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ لا الہ الا اللہ. بہت بڑی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولے لا الہ الا اللہ راستہ ہمارا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے اللہ یہ راستہ تو سب کا ہے، پورے میری امت کو بھی یہی بولتا ہوں میں لا الہ الا اللہ سے اللہ کے بچاؤ، میں نبی ہوں، میں خاص کوئی خاص. اللہ تعالیٰ نہیں، لا الہ الا اللہ ایک ہی راستہ ہم تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، سوائے اللہ کے کوئی حاجت روا نہیں. جو یہ بولا، جو اس دل میں رکھا، جو قلب میں رکھا، اپنی زندگی میں لایا. ایمان کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ. میں ایمان والا ہوں بول رہے ہیں لیکن گناہ کر رہے ہیں، میں ایمان والا ہوں بولے چوری کر رہے ہیں، میں ایمان والا ہوں بولے جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایمان والا ہوں بولے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، میں ایمان والا ہوں بولے گالی گلوچ کر رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں. پھر بولے میں ایمان نہیں، دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ آپ خود فریبی ہے. یہ اپنے آپ کو آپ فریب دے لے رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں لیکن دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ. اللہ کو تو خود نہیں دھوکہ دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان کا اظہار اعمال سے ہوتا. ایمان ایک کیفیت کا نام ہے. مائک ایسا رہتا ہے، بول سے ڈرا کر سکتے مائک کو. پین کو ڈرا کر سکتے آپ، فون کو ڈرا کر سکتے آپ، تربوز کو ڈرا کر سکتے آپ، ایک فگر اس کا بنا سکتے آپ. دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ ڈرا کر کے آپ بتا سکتے. ٹوپی ایسی رہتی، مائک ایسا رہتا، فون ایسا رہتا، گھڑی ایسی رہتی، کرتا ایسا رہتا، تربوز ایسا رہتا، ٹماٹر ایسا رہتا، ہر چیز بتا سکتے ہیں. غصہ کیسا رہتا؟ غصہ ہے نا بھائی، ایک چیز ہے نا، غصہ کیسا رہتا بتا سکتے، ڈرا کر سکتے غصے کو. آپ خوش ہے، خوشی کیسی رہتی ڈرا کر سکتے. خوشی کو ڈرا کر سکتے نہیں کر سکتے. کیوں؟ غصہ ایک کیفیت ہے. اب ہم غصے میں مجھے کیسا پہچانتے؟ آپ کا دوست غصے میں ہے کیسا پہچانتے؟ آپ اگر قریبی دوست ہے تو اس کے فیس ریڈنگ سے پہچان لیتے، چہرے کے نقوش بدل جاتے، لب اس کے قریب آ جاتے، آنکھیں تیز ہو جاتے. یہ عمل ہو رہا آنکھوں کا، لبوں کا. غصہ زیادہ رہا تو گالی گلوچ چلتی. پہلے تو ارے تو یہ بات ہوتی، پھر گالی گلوچ ہوتی. گالی گلوچ کیا ہے؟ غصہ اندر جو تھا اس کا اظہار ہے. آپ کا غصہ جو تھا، غصے کا اظہار آپ عمل سے کر رہے ہیں. اور غصہ آ گیا آپ مارم توڑی شروع کر دے رہے ہیں. اور غصہ آ گیا آپ مارم توڑی شروع کر دے رہے ہیں. غصہ کیفیت ہے، اظہار عمل سے ہوتا. غصہ ایک کیفیت ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا. ویسے ہی محبت ایک کیفیت ہے، محبت ایک کیفیت ہے، خوشی ایک کیفیت ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا.
میری کو اولاد سے محبت ہے بے انتہا. کیا کرتا ہوں میں؟ اس کی خواہش کو پورا کرتا ہوں. ابو پین ہونا، یہ پین بیٹا. ابو بک ہونا، یہ بک بیٹا. ابو فلاں جگہ جانا ہے، پیسے ہونا، یہ پیسے بیٹا. اگر میری محبت نہیں ہے اولاد سے، کیا ضرورت ہے پین کی پرسوں دلایا جانا؟ مطلب محبت تو ہر باپ کو اولاد سے ہوتی، ہر ماں باپ کو، اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہوتا. لیکن پھر بھی اگر محبت زیادہ ہے تو کیا کرتے؟ محبوب کے بولنے سے پہلے اس کی محبت کی جو اس کی ضرورت ہے اس کی پوری کر دیتے. محبت کا اظہار کس سے ہو رہا؟ عمل سے ہو رہا. غصے کا اظہار کس سے ہو رہا؟ عمل سے ہو رہا. ویسے ہی ایمان کا اظہار بھی عمل سے ہوتا. ایمان والے اگر ہم ہیں تو ایمان والے اعمال ہم سے سرزد ہونا. ایمان والے اعمال ہم سے سرزد ہونا. نماز، روزہ، زکات سب ادا کر رہے ہیں، نماز میں اخلاص ہونا یہ ایمان کا عمل ہے. ہر مرضی میں، ہر کام میں اللہ کی مرضی کو شامل رکھنا یہ ایمان کا عمل ہے. جاتے جاتے ہم خاموشی سے ایک پتھر کو ہٹا دیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ہم کو، صرف ہم کو یہ خیال آیا کہ اللہ کی سرکار کا حکم ہے، رات سے تقریر چیز کو ہٹا دیا، ایمان کا عمل ہے. کسی کی مدد کر دیا خاموشی سے، یہ ایمان کا عمل ہے. ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا. ہم اظہار نہیں کریں گے ایمان والا ہوں بول رہے ہیں، ہمارے اعمال پورے ایمان والے کے خلاف کے ہیں. ہمارا دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں سکتے. کل قیامت میں ہماری پکڑ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے خلق کے اندر، پرسوں ایک بیان سن رہا تھا، بہت اچھا بیان تھا، ٹائم ہو گیا ہمارا، کہ بہت اچھی بات بولے کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جانتا ہے جو تم بولتے ہو، کرتے ہو، اور وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو تمہارے اندر ہیں، اور وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو تمہارے خلق کے اندر ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ 3 باتیں بتایا. یعنی انسان ایک تو وہ ہے جو ہم بول رہے ہیں، ہم کیا بولنے والے اللہ جانتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن خلق کے اندر کی کیفیت کو بھی اللہ جانتا ہے. خلق کے اندر ہم کیا سوچ رہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا. ایمان والے کی بات سوچ رہا، بے ایمان کی بات سوچ رہا. ایمان کی بات سوچ رہا کامیاب ہے، بے ایمان کی بات سوچ رہا بظاہر سب کے سامنے بڑی ٹوپی پہن کے، جبہ پہن کے، بہترین بڑے اس میں نکال رہے ہیں، لیکن قلب میں ایمان نہیں ہے. یہ سب ضائع جانے والا ہے اور ڈبل گناہ ہے. دوزخ کے نچلے طبقے میں علماء رہیں گے، اور یہ جو ظاہر کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دین کو بیچنے والے لوگ ہیں، دین کو بیچنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ خلق کے نچلے طبقے میں رہیں گے، جو گمراہ کرنے والے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے. ہم کیا کرنا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، کچھ نہیں. بیوی کے ساتھ رہو، کھاؤ، پیو، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرو، دولت کماؤ، بہترین زندگی گزارو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن اللہ کے منشا کے تحت قلب میں اللہ کو رکھو. مصیبت میں، پریشانی میں یہ نہیں سمجھنا میں اتنا پیسہ کما لیا بلکہ انہوں جل کے حسد کر کے میرے کو خراب کرا دیے، وہاں فلان جادوگر کن جا کے کرا دیا، میں کیا کروں؟ ختم، ایمان چلے گیا. اللہ کی مرضی، دولت اللہ دیا، اللہ لینا چاہ رہا، امتحان لے رہا. اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ لے کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ مفلس رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ بے انتہا بے پناہ دولت دے کے بھی امتحان لیتا ہے. سکون ہونا بولے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بولے اللہ تعالیٰ. اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے جو بندہ متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، انہیں مطمئن یہ ہوا نا اللہ کی مرضی تھی، بھائی اللہ کی مرضی، میں مطمئن. قلب کے بیماریاں نہیں آتے، نہ بی پی ہوتا، نہ شوگر ہوتی، نہ ہارٹ آتا، نہ کچھ ہوتا.
نہ بی پی کا مریض بنتا انہیں، نہ ہارٹ کا مریض بنتا انہیں، نہ شوگر کا مریض بنتا انہیں. اللہ کی مرضی ہے. یہ قلبی کیفیت ہے، یہ مضبوط کرنا. آنے والا جو مہینہ ہے وہی مہینہ ہے ہم اپنے قلب کو مضبوط کرنا. ہمارے پاس یہاں پہ الحمدللہ انشاءاللہ پچھلے سال بھی نظام تھا ہماری خانقاہ میں، پوری زندگی کا نظام بتایا خانقاہ میں قبلہ ہم کو الحمدللہ. خانقاہ میں ہمارے پاس کیا ہوتا؟ تراویح ہوتی، لیکن تراویح میں ہماری خانقاہ میں علم طرح سے پڑھایا جاتا ہے. قرآن رمضان میں سننا ہے، تراویح میں ضروری نہیں ہے. حضرت قبلہ بولتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ان کو بھی پتا ہوگا، ہو سکتا یہاں سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے تمام مساجد میں اکثر علم طرح سے ہی تراویح ہوتی تھی. اکثر مساجد میں علم طرح سے، یعنی 50 سال پہلے سمجھیے، 40-50 سال پہلے تقریباً علم طرح سے تراویح ہوتی تھی بولتے اکثر. بعد میں حفاظ آئے، لوگ قرآن سننا چاہے، گھر میں تو نہیں پڑھ رہے، میں کم از کم تراویح کے بعد قرآن سننا چاہیے قرآن سن، لیکن قرآن تراویح میں سننا ضروری نہیں. قرآن ختم کرنا، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونا، کثرت سے سننا. لیکن ہمارے خانقاہ کا کیا ہے، ہمارے دادا پیر کے پاس بھی ایسے ہی ہوتا تھا بولتے، پھر ہمارے خانقاہ میں بھی علم طرح سے پڑھتے، 20 رکعت پورے ہوتے. اس کے بعد ایک 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایمان کی گفتگو ہوتی روزانہ 30 دن. ایمان کو مضبوط کرنا ہے نا بھائی، لعلکم تتقون ہونا ہے نا، متقی بننا ہے. متقی کیسا بنتے؟ متقی کیسا بنتے؟ علم سے ہم کو سمجھ میں آتا. تو الحمدللہ ہماری یہاں پہ بھی خانقاہ میں پچھلے سال سے اللہ کے فضل و کرم سے تراویح ہمارے پاس پچھلے سال بھی ہوئی پوری 30 ہمارے جتنے تھے پورے پہلے چاند رات سے چاند رات تک تراویح چلی. انشاءاللہ پھر یہ سال بھی برابر چاند رات سے چاند رات تک تراویح کا ضرور انتظام رہے گا انشاءاللہ، اور ہم علم طرح سے ہی پڑھیں گے. یعنی ایک چھوٹا رکوع، چھوٹی آیت، مطلب مختصر بولنے کا مطلب آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس بیان ہوگا، تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیں، تاکہ آنے والا وقت ہمارا اچھا گزرے. ایک نظام میں بات آگے رکھ دیا. اور ایک بات، آنے والی جو شب برات ہے، شب برات منگل کو ہے، شب برات منگل کو ہے. آنے والا جو ہمارا منگل کا پروگرام ہوگا 9 بجے ہم شروع کریں گے، اور آپ لوگ کھانا کھا کے آ جائیے گھر سے، کیونکہ اکثر گھروں میں فاتحہ رہتی اس دن، اکثر گھروں میں فاتحہ رہتی. تو ہم کھانے کا انتظام نہیں کریں گے اس دن، صرف چائے رکھیں گے، چائے پئیں گے، یا کچھ بسکٹ وغیرہ اسنیک ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کا انتظام اس دن نہیں رہے گا. آنے والے منگل کو 9 بجے ہم عشاء پڑھیں گے، 3 بار یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، پھر 1-2-3 بیانات ہوں گے، ہم پھر پروگرام کرتے ختم کریں گے. تو آنے والا پروگرام ہمارا 9 بجے سے رہے گا. 9 بجے عشاء کی نماز ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، اور اپنے ایمان کی تجدید کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو صبر عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے قریب سے فرما، تیرے اولیاء کے نور پیغام میں ملامت فرما، تیرے نقش ختم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، واسطے قریب سے فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.